من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فارسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله مولانا العظیم. یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال تک بہت خوب کھیتی باڑی کرائی اور بڑے بڑے گوداموں میں بڑی بڑی عمارات میں اس کو محفوظ کیا، خریداری بھی کی اور گورنمنٹ کی زمینوں کو بھی آباد کرایا۔ 7 سال کے بعد قحط شروع ہو گیا، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ رات کو اچانک بھوک لگی بادشاہ کو، کہا یوسف شدید بھوک لگی ہے، فرمایا کہ یہ قحط شروع ہو چکا ہے۔ بس وہ قحط اتنا بڑا، ہر چیز کو اس نے صفایا کر دیا، یعنی پہلے سال میں ہی سب کچھ اپنے پاس لوگ کھا پی گئے جو انہوں نے ذخیرہ خود کیا تھا، کچھ بچا نہیں۔ اور پھر سرکاری اب خزانے شروع ہو گئے، یعنی سال کے اندر اندر سرکاری خزانوں کی تقسیم کی ضرورت پڑ گئی، اس قدر قحط پڑا۔ اور اس میں آپ نے ایک حد مقرر فرما دی یوسف السلام نے کہ ہر ایک کو 1 اونٹ کا بوجھ کچھ عرصے کے لیے ملا کرتا تھا، اور سرکاری خزانے سے وہ لے کر جاتا تھا۔ اب یہ قحط کا اثر چونکہ اہل مصر کو یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر پہلے سے پتہ لگ گئی، آ گئی تھی کام، اور انہیں خواب کی تعبیر بتا دی، آنے والے وقت کا حال بتا دیا تھا، تو ان لوگوں نے تو خوب ذخیرہ کر لیا، اور پھر یوسف علیہ السلام خود اس تدبیر میں شامل تھے۔ لیکن ارد گرد کے جو لوگ سلطنتیں تھیں دوسری، شام ہے، کنعان ہے، ان جگہوں پر
عراق ہے، ان کو تو کچھ پتہ نہیں تھا اندر کیا ہونے والا ہے، لیکن قحط تو ہر جگہ پر تھا۔ اب وہاں لوگ بہت پریشان ہو گئے، لیکن ہر جگہ یہ خبر پہنچ گئی کہ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ غلہ دیتا ہے، اور اس کی معمولی رقم مقرر کی ہوئی تھی۔ تو جب یہ سنا تو حضرت یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 بیٹوں کو بھیجا کہ تم بھی جاؤ غلہ لے کر آؤ، کھانے کچھ نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر انسان اپنے گھر میں سال تک کا جمع کرتا ہے اور پھر اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ اگلے سال نہیں ہوگا۔ تو یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 بیٹے حضرت یوسف السلام کے دربار میں پہنچے ہیں، اور یوسف السلام نے فوراً پہچان لیا بھائی ہے۔ بعض جمہور تو کہتے کہ اس لیے یہ بھائی نہیں پہچان سکے، اس لیے کہ 40 سال کے بعد ایک تو ملاقات ہو رہی ہے، اور دوسرا پھر بادشاہوں والی حیت سر پر تاج رکھا ہوا ہے اور شاہی پروٹوکول ہے، تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ہمارا بھائی یوسف ہے۔ کس حال میں انہوں نے کنویں میں ڈالا، کس حال میں بیچا، ان کے کسی حاشیے خیال میں بھی نہیں تھا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے اور واقعے کے بعد اپنے چہرے پر اکثر نقاب رکھتے تھے، منہ لپیٹ کر رکھتے تھے کہ کوئی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ بعض نے بھی لکھا ہے، اس لیے وہ ہو سکتا ہے کوئی رومال وغیرہ ڈال کر رکھتے ہوں جس سے شکل واضح نہ ہوتی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بھی اس طرح، حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح کرتے، جیسے حضرت بدر عالم میٹھی نے لکھا ہے، بہت حسین تھے، پھر بہت نور تھا، تو وہ بھی چہرے پر ایسے رومال لٹکائے رکھتے تھے، پوری طرح نظر نہیں پڑتی تھی۔ بہرحال وہ نہیں پہچان سکے کہ یہ حضرت یوسف السلام نے تفصیل پوچھی اور عبرانی زبان میں بات کی، اور یہ بات کی کہ تم کہاں سے؟ ان کا کنعان سے آئے۔ کہا کیسے ہو؟ کہا غلہ لینے۔ کہا کہ تم جاسوس تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم تو نبی زادے ہیں، ہمارے والد نبی ہیں، اور سارا پھر انہوں نے تفصیل بتائی۔ پھر کتنے بھائی ہو؟ کہا کہ ہم 12 بھائی ہیں، ان میں ایک بچپن میں ہلاک ہو گیا اور پھر 11 ہیں۔ تو کہا کہ اب کتنوں کا؟ 10۔ کہا کہ 11واں کہاں ہے؟ کہا کہ وہ ہمارے والد کے پاس ہے، کیونکہ وہ ہماری دوسری والدہ سے تھا، تو والد کو اس گمشدہ بھائی کی تسلی لیتے ہیں، اس سے والد کو بہت زیادہ محبت تھی، سو اقرار کیا۔ تو کہا کہ ہم نے اس کے حصے کا بھی ہمیں غلہ چاہیے۔ تو فرمایا کہ بھائی اس بات کا یقین نہیں ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو، آئندہ جب تم آؤ تو اس کو اپنے ساتھ لے کر آنا، ورنہ غلہ بھی نہیں ملے گا اور میری سلطنت میں قدم بھی نہیں رکھنا۔ تم نے شرط لگا دی، اصل میں چاہتے تھے کہ ان کے بھائی آ جائیں۔ تو یہ پھر آگے واقعہ ہے پورا، پھر دوبارہ وہ اپنے بھائی کو لے کر آئے تو یہ واقعہ پیش آیا۔ وجا اخوت یوسف، اخون کی جمع ہے، آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فدخلوا علیہ، پھر داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، فعرفہم، آپ نے ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور وہ اس کو نہ پہچان سکے، وہ اس کے منکرون، ان کو اجنبی سمجھتے ہیں۔ فلما جہزہم بجہازہم، تیون سامان یعنی غلق بوجھ، ایک 2 بوریاں تقریباً آتی ہیں ایک پر، قامی بیخنلکم، کہا کہ لے کے آنا تمہارا وہ بھائی ہے تمہاری والد کی طرف سے، اللاتی بھائی ہے، مائیں الگ ہے، ان کی ماں تو راحیل تھی، مائیں جو ہے الگ ہے، اس کو لے کے آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیلا، دیکھتے نہیں کہ میں پورا جو ہے نا وہ کیل اور وزن پورا کر کے دیتا ہوں، یعنی پورا بوجھ جو ہے نا وہ تولتا ہوں۔ وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں، منزلین مضیف کو کہتے ہیں، میں بہترین اتارنا، میں بہترین اتارتا ہوں، یعنی بہترین مہمان نواز ہوں، تمہارا میں نے اکرام کیا ہے، تو لہذا اس کو لے کے آنا۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ، اگر تم اس کو نہیں لے کر آؤ گے،
فلا کیل لکم عندی، پھر میرے پاس تمہارے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی غلہ نہیں ہے، ولا تقربون، بلکہ میری سلطنت کے قریب بھی نہیں آنا، یعنی داخل بھی انہوں نے مصر میں۔ قالوا سنراود عنہ اباہ، کہا کہ ہم ضرور نراود عنہ اباہ، اصل تو مانا ہے کہ پھسلائیں گے ان کے والد کو، یعنی وہ پتا ہے کہ وہ ان کو بھیجنے آسانی سے نہیں بھیجیں گے، تو ہم ان کو ترغیب دیں گے کہ وہ بھیجیں۔ سنراود عنہ، اس لیے نراود کا استعمال کیا، یہ لفظ بار بار پیچھے بھی آ رہا ہے کہ کسی کو وہ جو ناکام چاہے تو اس سے وہ کروانا۔ سنراود عنہ اباہ، ہم ضرور اپنے باپ سے اس کو مانگیں گے یا اس کو تیار کریں گے، لے کر آئیں گے۔ سنراود عنہ اباہ، ہم باپ سے اس کو مانگیں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم ضرور یہ کام کریں گے، یعنی ہم ضرور کریں گے، پوری کوشش کریں۔ اب یہ تو ہو گیا، ان سے وعدہ ہو گیا۔ اب ادھر آپ نے کیا کیا کہ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بھائی اور والد سے پیسے لینا یہ اکرام کے خلاف ہے، تو آپ نے ان کے پیسے خادموں سے کہا کہ انہی کے سامان کے اندر رکھ دو، ویسے نہیں دیے کہ میں مفت دے رہا ہوں، کوئی پھر تو بات ہی کھل جاتی ہے نا، کیوں دے رہے ہیں مفت، سار سوال ہوتے ہیں، لوگ تحقیق میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ آئے ہیں ان کو کیوں مفت دے دیا، ایک نظام بنایا ہوا تھا، ایک نظام بنایا تھا، امیر ہو غریب ہو بڑا ہو چھوٹا ہو سب کے لیے ایک بوجھ اور ایک خاص قسم کی قیمت مقرر کر دی تھی۔ یہ انتظام کا مسئلہ ہے، تو مفت دینا، پھر تو پیسے تو لیے اور لے کر وہ غلے کے اندر بوریوں میں رکھ دیے واپس، ایک تھا کہ باپ اور بھائیوں سے پیسے اجرت لینا لازم نہ آئے، ایک تو یہ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ اس لیے کیا، دوسرا آپ نے ہو سکتا ہے اگر ہاتھ میں دیتے تو انکار کر دیتے ہو، کیونکہ بسا اوقات ایک آدمی جو نا اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کیسے لینا، لیکن ویسے اگر آپ کسی طریقے سے اس کو دے دیں تو پھر قبول کر لیتا ہے، ایسے صحابہ اکرام میں بھی ملتا ہے۔ رسول اللہ نے حضرت جابر بن عبداللہ سے اونٹ خریدا اور آپ چاہتے تھے ان کی امداد کرنا کیونکہ ان کے والد شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں، تو لیکن وہ آپ کو پتا تھا وہ لے گا نہیں، تو آپ نے اونٹ خرید لیا اور پیسے دے دیے، جب وہ جانے کہا کہ اونٹ بھی لے جا تو پھر لے گئے۔ تو ایک تو اس لیے اور کہ وہ براہ راست دیتے، سو ان کا تیسرا کہ وہ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وجہ سے وہ واپس آئیں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ ان کے پاس پیسے نہ ہوں اور آپ چاہتے تھے کہ وہ آئیں واپس، ہو سکتا ہے پیسے نہ ہوں تو آپ نے دے دیے تاکہ آئندہ غلے کے لیے پھر آئیں، چاہتے تھے دوبارہ آئیں اور اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آئیں۔ یہاں بھی حکمت سے کام کیا، ایک دم میں سارا کام نہیں کیا، بہت سیاست اور بہت حکمت کے ساتھ کر رہے ہیں، کتنا وقت لگتا ہوگا آنے جانے میں اور آئندہ سال کے بعد دوبارہ آنا ہے۔ اور پھر ایک بعض مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ جب وہ رکھ دیا پیسے رکھ دیے تو اب وہ ضرور واپس آئیں گے، کیونکہ یہ اہل بیت نبی ہیں، وہ کہیں گے یہ پیسے واپس آ گئے، کیا مسئلہ ہے، کیوں یہ واپس آ گئے، کوئی غلطی ہوگی کیا ہے، تو واپس آ کر پہنچائیں گے۔ وہ اصل یوسف السلام چاہتے تھے واپس آئیں، اکرام بھی ہو جائے اور وہ واپس آئیں۔ قال لفتیانہ، یوسف السلام نے اپنے خادموں سے کہا اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، ان کی جو پونجی ہے بضاعتهم فی رحالہم، ان کے کجاموں میں رکھ دو، رحال رحل کے جمع ہے یعنی وہ بوجھ جو ہے، لعلہم یعرفونہا، شاید کہ وہ اس کو پہچانے، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ لوٹے اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس آئیں، دیکھو لعلہم یرجعون تاکہ وہ واپس آئیں، تو وہ پہچانیں گے کہ یہ وہ غلہ ہے، وہ واپس آئیں گے۔ فلما رجعوا الی ابیہم، پھر جب واپس آئے وہ اپنے والد کے کنعان پہنچے لے کر غلہ، تو جاتے پہلے حالات پوچھے، ساری تفصیل تو نے بتا، عبرانی میں بات کی اس نے، تو تھی وہاں کے رہنے والے، عبرانی میں بات کی اور ہمیں کہا کہ تم جاسوس تو نہیں ہو، پھر ہم نے ساری سب بتایا، تو کہا کہ
قالوا یا ابانا منع من الکیل، کہا کہ ہمارے ابا جان اب ہمارے لیے آئندہ کے لیے غلہ روک دیا گیا ہے۔ فارسل معنا خانہ، کیل تو اصل میں کہا جاتا ہے پیمانے کو، لیکن مراد غلہ ہے، ظرف کہہ کر مظروف مراد ہے۔ کیل وہ ظرف ہوتا ہے جس میں تولتے ہیں، مراد اس کے اندر جو غلہ مراد ہے۔ منل من الکیل، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے۔ فارسل معنا خانہ، بس آپ بھیجے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل، تاکہ ہم غلہ لیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ضرور اس کی حفاظت۔ وہ کھولا نہیں، ابتدائی بات چیت ہو رہی، وہ تو اونٹ سامان دی گئی۔ قال آمنکم علیہ، انہوں نے فرمایا کیا میں تم پر اعتبار کروں، امن کروں تم پر، کما امنتم علی اخی من قبل، جس طرح میں نے اعتبار کیا تھا اس کے بھائی پر اس سے پہلے، جیسے پہلے اس کے بھائی کے معاملے پر اعتبار کیا اور تم نے کیا کیا، اب اس کے بارے میں تم پر اعتماد کروں۔ فاللہ، پھر اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والے، ورحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ مہربانوں میں سب سے زیادہ مہربان ہے۔ یعنی پہلے تو آپ نے ملامت کی اور ملامت کے بعد پھر کہا کہ سب اللہ کی حفاظت سے ہوتا ہے، اور ان تقدیر کی طرف محول کر دیا۔ ولما فتحوا متاعهم، اب کھولا سامان، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، تو انہوں نے پایا کہ ان کی پونجی ان کو واپس کر دی گئی، ردت الیہم، واپس کر دی گئی۔ قالوا یا ابانا، چیخے کہا ابا جان، ما نبغی، ہم اور کیا چاہیے ہمیں، حاضی بذات ردت الینا، یہ ہماری پونجی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، یعنی ہمیں پیسے بھی واپس مل گئے، سامان بھی آ گیا۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، تو ہم غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے، نمیر غلہ، یہ غلہ کو کہتے ہیں، غلہ لینا دینا، غلے کو، غلہ حاصل کرنے کو کہتے ہیں۔ نمیر اہلنا ونحفظ اخانا، اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کو کی، ونزداد کیل بعیر، اور ہم زیادہ لائیں گے ایک اونٹ کا بوجھ، زیادہ لائیں گے ہم، بھائی جائے گا تو ایک بوجھ زیادہ مل جائے گا۔ ذالک کیل یسیر، اور یہ تھوڑا غلہ بہت آسان ہے، یہ کیل یسیر بہت آسان ہے، آسانی سے مل جائے گا۔ یا کیل یسیر سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا غلہ ہے، یا مراد یہ ہے کہ آسان ہے، دونوں معنی میں ہو سکتے ہیں۔ قال لن ارسلہ معکم، فرمایا میں ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی توتونی موثقا من اللہ، جب تک کہ تم موثق من اللہ، جب تک کہ تم کوئی اللہ کی طرف سے بابسوق وعدہ نہ کرو، موسم اللہ بابسوق، جب تک تم وعدہ نہیں کرو گے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کو بیچ میں لاؤ، یعنی قسم کھاؤ، موسم اللہ مراد ہے قسم کھاؤ، بندوں کا نہیں چاہیے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے وہ بابسوق ہو اور مضبوط ہو، یعنی قسم کھاؤ اس بات کی کہ ہم لے کر آئیں گے، کوئی بندوں کا نہیں کہتے فلانا میں اس کا جو ہے نا وہ دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، کہا کہ نہیں، اللہ کی ضمانت، موثق من اللہ، اللہ کی ضمانت، جب تک کہ تم موثق من اللہ، جب تک کہ تم وعدہ نہیں دو گے موثق من اللہ، کہ جو قسم کے ذریعے پختہ ہو، کہ لا تاتن بھی، کہ تم ضرور اس کو واپس لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، مگر یہ ہے کہ تم سب گھیر لیے جاؤ، یعنی ایسی مصیبت آ جائے کہ جو تم سب کو وہ مصیبت گھیر لے، اور اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن تم سب بچ جاؤ اور اسی کے ذمے مصیبت ڈال دو تو ایسا نہیں ہے، پہلے بھی تم نے ایسی حرکت کی ہے، وہ بھیڑیا اکیلا اسی کو کھا گیا، تم سارے بچ گئے، آئندہ بھی ایسا کوئی کام نہ ہو۔ فلما آتوہم موثقہم، بس جب وہ لے آئے موثقہم، اپنا پختہ وعدہ لے آئے، یعنی قسمیں کھا کر کہا کہ ہم لے کر آئیں گے، قالوا علی ما نقول وکیل، تو کہا کہ اللہ ہمارے اس بات چیت پر نگہبان ہے، اللہ ہماری اس بات چیت پر، یعنی اس کا نگہبان اب اللہ ہے، جو بات ہوئی ہے، تم بھی نے جو وعدہ کیا ہے اور میں نے جو تم سے وعدے لیے ہیں، اس پر جو گواہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،
اس کے بعد آپ نے ان کو نصیحت فرمائی تدبیر کے طور پر، کیونکہ سب ہی حسین و جمیل تھے اور اللہ نے سب کو حسن دیا تھا اور نبی زادے تھے، خاص قسم کی شان ان کی تھی۔ پہلی بار یہ نصیحت نہیں کی، اس لیے کہ پہلی بار ایک اجنبی کے حیثیت سے جا رہے تھے، اس دفعہ بادشاہ کی دعوت پر جا رہے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ جب بادشاہ دعوت پر جا رہے ہیں تو زیب و زینت کے ساتھ گئے تھے، پہلے تو ویسے ہی گئے تھے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہاں، کون ہے کیا ہے، ہماری سنی جاتی، یعنی اتنا طویل سفر کر کے گئے تو کوئی اہتمام نہیں تھا سفر کا۔ اب سفر کا اہتمام ہے کیونکہ شاہی وہ ہے، اور ہو سکتا ہے یوسف السلام نے کہا بھی، تاکید بھی کی ہو کہ یہ لوگ واپس آئیں تو ان کو اعزاز اکرام کے ساتھ لایا جائے۔ اب یعقوب السلام کو خوف ہوا جب یہ اکٹھے ہوں گے ان کو نظر نہ لگ جائے، تو آپ نے تدبیر کی۔ فرق سمجھو، پہلے تدبیر نہیں کی کیونکہ پہلے تو اجنبی تھے، دوبارہ شاہی دعوت ہے کہ تم نے ضرور آنا ہے، بھائی کو بھی لے کے آنا ہے، سب بتا رہے ہیں، اور کہہ لے اور ان کو خرچہ بھی دے دیا کہ یہ خرچہ بھی شاہی ہماری طرف سے اس پر آنا ہے تم نے، یہ بہت سی چیزیں۔ اس لیے یعقوب السلام نے اب فرمایا، کیونکہ اب انہوں نے بھی تاکید کی ہوگی بھی بادشاہ نے بلایا ہے تو تم ذرا اہتمام کے ساتھ جاؤ، پہلی دفعہ تو اور بات تھی، اب ذرا اور بات ہے۔ قال یا بنیا، کہا کہ میرے بیٹو، لا تدخل من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، اکٹھے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ اس لیے بعض بزرگ لوگ یا بڑے لوگ یعنی پورا خاندان اکٹھا ہو کر کہیں جائے، اس کو پسند نہیں کیا گیا، ایسا نہ کوئی نقصان ہو تو ساری سب کوئی نقصان اٹھاتے ہیں، ایسا نہ ہو، کوئی جائے کوئی نہ جائے، یہ میں اس کی اصل ہو سکتا ہے یہی واقعہ ہو، ایک جگہ داخل ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، یہ تو تھی تدبیر۔ لیکن آگے تقدیر کی بات کی، وما اغنی عنکم اللہ من شیء، اور میں تمہیں اللہ کی کسی شے سے بچا نہیں سکتا، ما اغنی عنکم، میں تمہیں مستغنی نہیں کر سکتا اللہ کسی شے سے، یعنی کوئی اللہ کی طرف سے تقدیر لکھی ہے تو میری تدبیر اس کے سامنے فعل ہے۔ یہ تو معلوم ہے کہ تقدیر اور تدبیر یہ دونوں ساتھ چلتی ہیں، لیکن تقدیر کے بھروسے پر تدبیر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ اس کو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہ فرماتے تھے کہ لو یفتو باب الشیطان، لو جو نا حدیث شریف میں آتا ہے کہ لو جو نا وہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، اگر میں کر لیتا تو حضرت والد صاحب فرماتے تھے کر لو، پھر اگر نہیں ہوگا تو اللہ کی طرف سمجھا جائے گا، تمہارے دل میں شیطان وسوسہ نہیں ڈالے گا یار تم کر لیتا تو ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا، نہیں اب تم نے وہ کام کر لیا، ہوا نہیں، لو یفتو، لو کا دروازہ بند ہو جائے گا، کہہ گیا یار تقدیر الہی ایسے تھی، یہ تو یہ تدبیر تھی۔ اس تدبیر کے بعد فوراً تقدیر فرمایا، وما اغنی عنکم اللہ، میں اللہ کی کسی شے سے یا کسی حکم سے تمہیں بچا نہیں سکتا، یہ تقدیر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جب تفسیر وہ پڑھا رہے تھے، سلیمان السلام کا قصہ حدود کا چل رہا تھا، تو حضرت عبداللہ عباس نے فرمایا کہ یہ حدود پانی دیکھنے کی ڈیوٹی تھی، تو کسی نے مجمع سوال کیا کہ وہ جو فخ جو کیا کہتے پھندا لگایا جاتا ہے اور مٹی کے نیچے چھپا دیتے ہیں، پھندا لگا کر، گھوڑے کے بالوں کا پھندا ہوتا ہے، تو وہ کھاتا ہے تو اس کی گردن پھنس جاتی ہے، ٹانگ پھنس جاتی، کہا وہ تو اس کو نظر نہیں آتا تو پانی کیسے دیکھتا ہے، دیکھتا تھا، کسی نے یہ کہا، تو انہوں نے فرمایا اذا جال قدر بطل الحذر، فرمایا جب تقدیر آ جاتی ہے تو ساری احتیاطیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں کوئی کام آنے والی نہیں، یہ ہے یہ دونوں چیز سامنے ہے۔ تو تقدیر کے سارے، کیونکہ تقدیر تک چھپی چیز ہے، آپ نے تدبیر ظاہری ضرور کرنی، ان الحکم الا للہ، فرمایا حکم نہیں مگر اللہ کا چلتا ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے، جو حکم ہوگا وہی ہوگا، علیہ توکلت، اور اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور پھر جب وہ داخل ہوئے من حیث امرهم، جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا، یعنی وہ چونکہ قلعے ہوتے تھے تو الگ الگ دروازوں سے اس شہر میں داخل ہوئے،
جہاں یوسف صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، ما کان یغنی، نہیں یغنی عنہم من اللہ من شیء، تو ما یغنی عنہم، تو اس چیز نے ان کو فائدہ نہیں پہنچایا اللہ کی کسی شے سے، ما یغنی عنہم، مستغنی نہ کر سکی، فائدہ نہ پہنچا سکی یہ بات اللہ کی کسی شے سے، الا حاجت فی نفس یعقوب قضاہا، مگر ایک حاجت تھی، ایک ارمان تھا، ایک ضرورت تھی یوسف السلام کے دل میں جو انہوں نے پوری کر لی، ان کے دل میں تدبیر تھی، انہوں نے پوری کر لی، حاجتن، ایک ارمان تھا، ان کی ایک تمنا تھی، ان کی ایک سوچ تھی، وہ پوری کر لی۔ وَإِنَّ لِذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور وہ علم والے تھے، لِمَا عَلَّمْنَاهُ، ہمارے علم دینے کی وجہ سے، ہمارے سکھلانے کی وجہ سے یعقوب السلام علم والے تھے، لہذا انہوں نے تدبیر کو بھی اختیار کیا اور تقدیر کی بات بھی کر دی۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یا تو تقدیر کے سہارے اپنے آپ کو بیکار کر لیتے ہیں، یا تدبیر ہی پر تکیہ کرتے ہیں اور تقدیر کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ تقدیر تدبیر دونوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو یعقوب السلام کے دل میں جو بات تھی وہ ان نے پوری کر لی، بس اتنا ہوا کہ جیسا کہا تھا ویسے کیا، لیکن وہ جو مشکل ان پر آنی تھی وہ آئی اور حضرت جو ہے بنیامین وہیں رہ گئے۔ تو یہ سارا اب آگے واقعہ آتا ہے کہ جب بنیامین آئے اور پھر سارا اگلا قصہ ہے۔ چلو حضرت جی ایک سوال ہے۔ ہاں جی، یہ آیت نمبر 64 میں جو اللہ استعمال ہوا یہ استثناء کے طور پہ نہیں ہے؟ قال هل آمنكم علیہ الا، یعنی میں کیا میں ان پر، تم پر ویسے ہی، تم پر بھائی کے معاملے میں ویسے ہی اعتبار کروں جیسے پہلے کیا تھا؟ یہ ہے تو حل اور اللہ کے درمیان ہے، حل نفی کے لیے اور اللہ پھر ثابت کرنے کے لیے، یعنی کیا کیسے، ہاں جی، کیا میں نے جس طرح اعتبار کیا تھا تم پر کیا ویسے اعتبار کو، یعنی اس وقت اعتبار کیا تھا تو تم نے ساری وہ مکر و فریب کر لیا، تو کیا اب اس کے ساتھ بھی تم ایسے کرو گے؟ یہ مراد ہے، یعنی کیا یہ ایسا اعتبار ہی ہوگا جیسے پہلے اعتبار کیا میں نے، یہ مراد ہے کہ کیا میں اس اعتبار کروں تم پر اس بھائی کے اس کے مسئلے میں کما جیسا کہ میں نے اعتبار کیا تھا۔ تو حل اور اللہ جب آتا ہے تو اصل میں حصر کے لیے آتا ہے کہ جیسے یہ کام کی پہلے کام ہوا تھا ویسے ہی یہ کام بھی کر لوں، تو اس میں تم نے پہلے کیا کیا اور اب بھی تم ایسا کچھ کر دو گے، یہ مراد، یعنی عدم اعتماد کا اظہار کیا اس میں۔